ریوالور کی نال کا رخ اب بھی اس کے سینے کی طرف تھا۔ وہ نیلے لباس میں بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ شہزاد ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے میگی کے کندھے تھام کر سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں تمہارے لیے فکر مند ہو گئی تھی۔ کسی فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹائیگر کے حلق سے غراہٹ نکل گئی۔ فوراً اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ لیکن جانسن، شہزاد نے اس کا احتجاج نظر انداز کر دیا اور اسے کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ ایک دھماکے سے بند کر دیا۔ میگی کی خلاف توقع آمد نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے میگی کی مداخلت دل سے پسند آئی تھی۔ اس کا ذہن متضاد خیالات کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ خیالوں کا ایک ریلا اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اوشان کو قتل کر دے، لیکن دوسرا ریلا یہ خیال بہا لے جاتا اور اس کے دل میں خوف کے تاثرات بھر دیتا۔ تب اس کے ذہن میں وہ کہاوت گھوم جاتی کہ کسی کو کمزور نہ سمجھو اور ہمیشہ بانس کو ذہن میں رکھو جو دیکھنے میں کمزور اور پتلا ہوتا ہے، لیکن جب آندھی چلتی ہے اور بڑے بڑے تناور درخت اکھڑ کر زمین بوس ہو جاتے ہیں تو بھی بانس نہیں ٹوٹتا، وہ باقی رہتا ہے۔ اس کی بقا ظاہر کرتی ہے کہ وہ طاقتور ہوتا ہے۔ صرف طاقتور ہی طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے بعد باقی رہتے ہیں، اور بقا صرف انہی کا مقدر ہوتی ہے جن کا وجود توانائیوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ اوشان کی طرف پلٹا۔ تم نے مجھ پر پشت سے کیوں حملہ نہیں کیا؟ اس نے اوشان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے لفظ پشت سے نفرت ہے، اوشان بڑبڑایا، اس لیے نہ تو میں پشت دکھاتا ہوں اور نہ ہی پشت سے حملہ کرنا پسند کرتا ہوں۔ شہزاد نے پلکیں جھپکائیں۔ بوڑھا بے حد نڈر نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی بے حرکت مجسمے کی طرح استادہ تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے پھڑک رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ بے ساختہ قسم کی مسکراہٹیں دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہ جانے کیوں شہزاد کے دل میں اس بوڑھے کے لیے یکایک ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ وہ بے پناہ بوڑھا تھا، بے حد کمزور لگتا تھا اور اس کے جسم کو کسی تنکے سے شبیہ دی جا سکتی ہے، ایک ایسا تنکا جسے شہزاد محض 2 انگلیوں میں دبا کر چٹکا سکتا تھا۔ اس نے اچانک ہی ایک فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے بڑے میاں، شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تم میرے ساتھ چل رہے ہو اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اوشان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ شہزاد یکایک جلا اٹھا۔ تمہارا دوست شہزاد جب تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچے گا تو مجھے یقین ہے وہ وہاں ضرور آنے کی کوشش کرے گا جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ پھر میں تم دونوں سے ایک ساتھ نمٹ لوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں دکھا دوں گا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تم ہمیشہ سے بڑے منطقی ذہن کے مالک رہے ہو۔ اوشان کے لہجے میں پیار امڑ آیا۔ اس کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ ابھر آئی کہ جیسے کسی بزرگ کے ہونٹوں پر اس وقت ابھرتی ہے جب وہ کسی شریف بچے کی لاف و گزاف سے محظوظ ہو رہا ہو۔ اوشان کے ذہن میں بھی اس وقت طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو نوجوان کھڑا اپنی طاقت کے گھمنڈ میں بول رہا ہے یہ شہزاد ہی ہے، لیکن اس کی شخصیت میں کوئی ناقابل فہم تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسی تبدیلی جس نے اسے اپنے استاد کی پہچان تک چھین لی ہے۔ تبھی اوشان کے ذہن میں آسمانی کتاب کی ایک آیت گھوم گئی، وہی آیت جس کے مطابق خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دے۔ اوشان سوچ رہا تھا کہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی اس وقت ایسے ہی طوفان اٹھ رہے ہوں گے۔ اپنے جگر گوشے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا۔ خدائے بزرگ و برتر نے اسے جس امتحان میں ڈالا تھا وہ اسے سرخرو ہو کر حیات ابدی پا گیا تھا۔ اس وقت خود اوشان بھی اسی نقش پا پر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے جو نوجوان تھا اس کی موت اس کے ہاتھوں مقدر ہو رہی تھی اور وہ اس امتحان میں ناکامی سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ٹائیگر کو زندہ چھوڑنے کا مطلب تھا انسانوں کی بستی میں کسی درندے کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ وہ ٹائیگر کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس سے پہلے اوشان نے صدقے دل سے دعائیں مانگی تھیں کہ اسے ٹائیگر کو ہلاک نہ کرنا پڑے، اور پھر خدا نے بالآخر اس کی دعا قبول کر لی۔ میگی کی آمد سے وہ مرحلہ ٹل گیا جب اسے شہزاد پر ہلاکت خیز حملہ کرنا تھا۔ میگی کے جانے کے بعد شہزاد کے ذہن سے بھی اس پر حملہ کرنے کا ارادہ نکل گیا تھا، اس لیے اوشان کو اس پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتا تھا اور اوشان اس کے ساتھ ہر جگہ جانے پر آمادہ تھا۔ وہ اسے قتل کرنے کے علاوہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ اسے جتنی بھی مہلت مل سکتی تھی وہ اس سے استفادہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ مہلت اسے قدرت نے ان دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں دی تھی جنہیں اس نے دل کے خون اور آنسوؤں کی آمیزش کے ساتھ
تھرتھراتی ہوئی نوکے زبان سے لکھ کر اپنی دلدوز آہوں کے دوش پر خدا کے حضور بھیجا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شہزاد نے چونک کر انسٹرومنٹ کی طرف دیکھا۔ اوشان نے فون کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تو گہری نگاہ سے ٹائیگر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ چلتا ہوا فون کے قریب گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کال اوشان کے اسی ساتھی شہزاد کی ہے جس کی تلاش میں وہ بے حد متفکر اور بے چین ہو رہا تھا۔ ہیلو اوشان، دوسری طرف سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہاں اس نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا۔ شہزاد نے مسکرا کر کہا، یہ ایک 80 سالہ بوڑھے مسٹر پارک کا کمرہ ہے۔ اوہ، مسٹر پارک سے ملوا دو۔ گویا تم 80 سالہ بوڑھوں کے علاوہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے ناگوار لہجے میں پوچھا گیا۔ جواباً شہزاد خاموش رہا۔ اگر یہ میری کال ہے تو تمہیں ریسیور میرے حوالے کر دینا چاہیے، اوشان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ سنو، شہزاد نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر دوسری طرف سے تمہارا ہی دوست بول رہا ہے جس کی مجھے تلاش ہے تو اسے یہاں بلا لو، سمجھ گئے؟ اوشان چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے الجھن پیدا ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور شہزاد سے لے لیا۔ خبردار اسے کوئی اشارہ نہ کرنا۔ ٹائیگر کے لہجے میں یکا یک درندگی آ گئی۔ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اوشان نے اس کی بات نظر انداز کر دی اور ماؤتھ پیس میں بولا، میں پارک بول رہا ہوں۔ کون ہے؟ بہرام، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ اوہ، تم یہاں کب آئے؟ کل آیا تھا، لیکن حالات میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ شہزاد کو دیکھا کہیں؟ اوشان نے کنکھیوں سے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے بہرام سے سوال کیا۔ ہاں، وہ کل ایک لڑکی میگی کے ساتھ نظر آیا تھا۔ دونوں ایک لیڈی ڈاکٹر سے ملنے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر دماغی امراض خصوصاً یاداشت کے عارضے میں حرف آخر کی حیثیت رکھتی تھی۔ اوشان نے دہرایا۔ ہاں، وہ مر چکی ہے، بہرام نے کہا اور وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس دوران میں اوشان بار بار کنکھیوں سے شہزاد کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے انداز میں ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ساتھ بے چینی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اوشان نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ مسٹر بہرام، مجھے افسوس ہے، اس وقت میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک مہمان کے ساتھ مصروف ہوں۔ یہ مہمان کون ہے؟ بہرام نے چونک کر پوچھا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اوشان نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ بہرام دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا تھا۔ ریسیور رکھ کر اوشان شہزاد کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو، کہاں چلنا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم شہزاد کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کہاں؟ شہزاد نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا اور پھر پلٹ کر اوشان کو گورنے لگا۔ شاید تم اس وقت شاعری کے موڈ میں ہو۔ اگر میں نے دل میں تمہارے لیے ایک فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو یقین جانو ابھی اور اسی وقت تمہارا یہ مختصر سا وجود باقی دھمکی وہاں پہنچنے کے بعد پوری کرنا جہاں تم مجھے لے جانا چاہتے ہو۔ اوشان نے پرسکون لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ غصے کی ایک لہر شہزاد کو اپنی کن پٹیوں پر رینگتی محسوس ہونے لگی، لیکن اس کے فیصلے، ارادے اور اس کی سوچیں بے لگام نہیں تھیں۔ اسے ان پر پورا قابو تھا۔ چلو، شہزاد نے ہاتھ بڑھا کر اوشان کو آگے دھکیلنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا بجلی کسی سرعت سے لپکا ہوا ہاتھ اوشان کے کندھے سے مس کرتا، اوشان کا جسم حرکت میں آ چکا تھا اور شہزاد کی انگلیاں اسے چھونے میں ناکام رہی تھیں۔ شہزاد کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اوشان دروازے کے قریب رکا اور پلٹ کر شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزاد آندھی کے تیز جکڑ کی طرح آگے بڑھ گیا۔ بہرام نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ اوشان کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی غیر معمولی صورتحال کا شکار ہے۔ اس سے پہلے جب شہزاد اس سے مخاطب تھا تو وہ لہجے کی تبدیلی کے باوجود پہچان گیا تھا کہ دوسری جانب سے شہزاد ہی بول رہا ہے، لیکن اس نے یہ اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ وہ مضطرب ہو گیا تھا کیونکہ اوشان اور شہزاد کی ایک ہی کمرے میں موجودگی اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ بہرام اس وقت ہوٹل سٹون وال کے قریب ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں تھا۔ یہیں سے اس نے اوشان کو کال کی تھی۔ کچھ دیر اس کی پیشانی پر سوچ کی سلوٹیں برقرار رہیں، پھر اس نے ریسیور ہک سے ہٹا کر مشین میں سکے گراتے ہوئے اپنے سیکریٹری سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے آواز سنتے ہی اس نے اپنا وہ فرضی نام جس کے تحت سکوبا تک رسائی حاصل کی تھی، میں پیٹارو بول رہا ہوں۔ ہیلو سر، سیکریٹری نے جلدی سے کہا، میں نے تمہیں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں برطانوی چیف سے بات کر کے ابھی فارغ ہوا ہوں۔ ان سے رابطہ قائم کرنے میں بہت دیر لگ گئی۔
اس کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرنے پڑے ہیں۔ بہرحال وہ لڑکی میگی برطانوی سیکریٹ ایجنٹ ہے۔ چیف کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے اور ان کا آپ کے نام پیغام ہے کہ اس معاملے میں وہ آپ کا ہر ممکن تعاون کے لیے آمادہ ہیں اور جواباً آپ سے تعاون کے متوقع ہیں۔ میں نے آپ کی طرف سے انہیں ہر ممکن تعاون کا یقین دلا دیا ہے۔ ویری گڈ۔ بہرام کے ہونٹوں پر نہ جانے کتنے دنوں بعد مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس وقت اچانک ہی خود کو بے حد مسرور محسوس کرنے لگا تھا۔ اگر آپ میگی سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو کوڈ نمبر نوٹ کر لیں، سیکرٹری کہہ رہا تھا۔ اس کوڈ نمبر کا حوالہ دے کر آپ اسے احکامات بھی دے سکتے ہیں۔ یہ برطانوی چیف کی طرف سے آپ کے لیے پہلا تعاون کا اقدام ہے۔ سیکرٹری نے وہ کوڈ دہرایا اور بہرام نے اسے نوٹ کرنے کی بجائے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ چیف، سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اس کے علاوہ ذرائع سے مجھے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی ہے۔ میں سن رہا ہوں آج رات نائب صدر آسفر کے گرگے صدر مملکت کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکرٹری نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، یہ محض افواہ تو نہیں؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا جناب، لیکن جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان سے بھی اسی قسم کی صورتحال کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اوہ، بہرام بے چین ہو گیا، گویا نیمراف بڑی تیزی سے کامیابی کے مراحل طے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں کچھ ضرور کروں گا۔ تم مسٹر پارک اور جانسن پر نگاہ رکھنے والے تمام آدمیوں کو ہٹا لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل کھیل شروع ہو چکا ہے، اس لیے اپنی طاقت ایک مرکز پر جمع کر لینا ضروری ہے۔ میں جلد ہی تم سے دوبارہ رابطہ قائم کروں گا۔ چیف، کیوں نہ سارے آدمی صدر مملکت کے گرد جمع کر دیے جائیں؟ سیکرٹری نے مشورہ دیا۔ کیا پریزیڈنسی تک رسائی تمہارے لیے ممکن ہوگی؟ جی ہاں جناب۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کارکردگی سے بے حد مطمئن ہوں۔ تم نے اس بار واقعی بہت آگے جا کر کام کیا ہے۔ جتنے بھی آدمی میسر آ سکیں سب کو پریزیڈنسی میں داخل کر دو۔ انہیں میرے بارے میں بتا دینا اور خود بھی اپنے لیے کوئی جگہ بنا لینا۔ اوکے؟ آپ بے فکر رہیں جناب، میں سب کچھ کر لوں گا۔ بہرام نے مطمئن ہو کر ریسیور رکھ دیا اور باہر آ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ ہوٹل سٹون وال کے زینے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ اوشان آگے آگے چل رہا ہے اور شہزاد جانسن کے روپ میں اس سے ایک قدم پیچھے چل رہا ہے۔ دونوں اس وقت پارکنگ کی طرف جا رہے تھے۔ بہرام جلدی سے دوبارہ بوتھ میں جا گھسا اور تیزی سے ہوٹل سٹون وال کے استقبالیہ سے رابطہ قائم کر کے میگی سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ایک منٹ جناب، آپریٹر نے کہا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ مسٹر پیٹارو۔ بہرام نے اپنا فرضی نام بتا دیا۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آپریٹر نے جلد ہی میگی سے اس کا رابطہ قائم کرا دیا۔ وہ اس وقت اسی کمرے میں تھی جس میں شہزاد مسٹر جانسن کے نام سے مقیم تھا۔ میگی کی آواز ابھرتے ہی آپریٹر نے اسے بتایا کہ کوئی مسٹر پیٹارو اس سے بات کرنے کے لیے لائن پر موجود ہے۔ میگی نے اجازت دی تو آپریٹر نے لائن براہ راست کرتے ہوئے اپنا تعلق بیچ میں سے ختم کر دیا۔ ہیلو، میگی نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ بہرام نے ٹھوس لہجے میں وہ کوڈ دہرایا جو میگی کے چیف نے اس کے سیکرٹری کو بتایا تھا۔ یہ کوڈ سنتے ہی میگی بولی تو اس کے لہجے میں بہرام کے لیے احترام کا تاثر پیدا ہو گیا۔ فرمائیے جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مسٹر جانسن کہاں ہیں؟ وہ مسٹر پارک کے کمرے میں ہیں جناب، حالانکہ وہ دونوں اس وقت سٹون وال سے باہر جا رہے ہیں۔ بہرام نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا جناب، میں کچھ دیر پہلے جانسن کو بوڑھے مسٹر پارکی کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ جانسن کے بارے میں کیا جانتی ہوں؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے جناب؟ بے حد ضروری، وہ جانسن نہیں ہے، میگی نے سرگوشی میں کہا۔ اوہ، پھر وہ کون ہے؟ بہرام کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے انکشافات ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ انسانی کھوپڑی ان کے اثر سے چیتڑوں میں پھٹ سکتی ہے۔ معلوم نہیں جناب، میگی نے سرگوشی کی۔ میں تم پر کس حد تک اعتماد کر سکتا ہوں؟ جانسن کی موت کے علاوہ آپ ہر قسم کا اعتماد کر سکتے ہیں۔ کیا تمہیں اس سے اتنی ہی محبت ہے؟ زندگی سے بھی زیادہ۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ غالباً تم فلمیں بہت زیادہ دیکھتی ہو، بہرام نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ مسٹر پارک کے ساتھ جا رہا ہے۔ جانتی ہو مسٹر پارک کون ہے اور وہ جانسن کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن کیا جانسن کی زندگی خطرے میں ہے جناب؟ میگی نے جلدی سے سوال کیا۔ ہاں، جانسن اور تم دونوں ڈاکٹر فلورنس کے پاس کیوں گئے تھے؟ بہرام نے بالآخر اپنی ذہنی خلش دور کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ جواباً میگی نے جانسن سے ملاقات اور اس کی یادداشت کھو جانے کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ اس دوران میں بہرام نے ایک بار بھی مداخلت نہیں کی تھی، بس خاموشی سے بت بنا اس کی ایک ایک بات سنتا رہا تھا اور اس کی پیشانی ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے سے بھیگتی رہی تھی۔ جب میگی اسے صورتحال سے آگاہ کر چکی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ اس وقت جانسن مسٹر پارک کو لے کر کہاں جا سکتا ہے؟ نیمراف کے محل کے علاوہ کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آتی، میگی نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے میگی، اگر وہ نیمراف کے قلعے میں جا رہے ہیں
تو تمہیں یہاں کمرے میں بیٹھ کر کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر تمہیں اس فرضی جانسن سے اپنی زندگی سے زیادہ محبت ہے تو فوراً ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کرو، اور یہ بات یاد رکھو، اگر ان دونوں میں زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو جائے اور مسٹر پارک کی ہلاکت یقینی محسوس ہونے لگے تو بلا تاخیر جانسن کو گولی مار دینا۔ اسے زندہ رکھنا دنیا کی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لیکن وہ ہچکچانے لگی۔ جواباً بہرام نے ایک بار پھر وہی کوڈ دہرا دیا جو میگی کے چیف نے بتایا تھا۔ اس کوڈ کے تحت کہا گیا ہر لفظ خود میگی کے چیف کے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ بہرام نے کوڈ دہرانے کے بعد ایک بار پھر اپنا حکم دہرایا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ حالانکہ ریسیور کان سے ہٹاتے وقت اس نے میگی کی ہیلو ہیلو صاف سنی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی اس سے مزید بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ ریسیور حکم میں لٹکانے کے بعد بہرام دودھ سے باہر آ گیا۔ اس نے پارکنگ کی طرف دیکھا۔ شہزاد ٹائیگر ایک کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس نے اوشان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اوشان کار کے گرد گھوم کر فرنٹ سیٹ پر شہزاد کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، تیزی سے گھومی اور ہوا کے تیز جھونکے کی طرح سرسراتی ہوئی سڑک کی طرف دوڑنے لگی۔ ابھی یہ کار سڑک تک نہیں پہنچی تھی کہ بہرام کو میگی دکھائی دی۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ شہزاد کی کار پر جمی رہی، پھر وہ بھی پارکنگ کی طرف دوڑنے لگی اور اگلے چند لمحوں بعد اس کی کار طوفانی رفتار سے اسی طرف جا رہی تھی جدھر شہزاد اوشان کو لے کر گیا تھا۔ بہرام نے ایک طویل سانس لی اور آہستہ آہستہ سڑک کی طرف چلنے لگا۔ اس کی نگاہ ایک خالی ٹیکسی پر جمی ہوئی تھی جس سے ابھی ابھی ایک مسافر اتر کر ہوٹل کے زینے کی طرف جا رہا تھا۔ اوشان کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ قطعاً فکرمند نہیں نظر آ رہا تھا، بلکہ فرنٹ سیٹ پر شہزاد کے پہلو میں بیٹھا یوں بیرونی مناظر دیکھ رہا تھا جیسے شہزاد اسے قتل کر دینے کے لیے نہیں بلکہ گھمانے پھرانے کے ارادے سے ساتھ لے کر نکلا ہو۔ شہزاد نے دو ایک بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بے فکری پر متحیر تھا۔ ان کی کار تیزی سے اسی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو نیمراف کے قلعے کی طرف جاتی تھی۔ اچانک اوشان ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی بڑی عجیب تھی۔ وہ ہی کر کے یوں ہنسا تھا جیسے کوئی بطخ کسی کو دیکھ کر بے قراری سے بولتی ہے۔ کیا بات ہے بڑے میاں؟ شہزاد نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ کار میں گھومنے کے لیے یہ ایک شاندار دن ہے، اوشان نے خوش دلی سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں سیدھے کسی چڑیا گھر چلنا چاہیے۔ اگر تم اسے محض ایک تفریحی سفر سمجھ کر خوش ہو رہے ہو تو جتنا جی چاہے خوش ہو لو، شہزاد نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اس سفر کے انجام پر تمہارے اس مختصر سے وجود کو حیرت کا ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔